السلام علیکم آل فرینڈز، کیسے امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس میں ہم نے تبصرہ کرنا ہے اور اس ویڈیو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اگر آپ کی بھی اس ویڈیو سے آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، تو بس یہی حقیقت ہے اور یہی ہم سب کے معاشرے کا جو سا رول ہے نا ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کلپ ہے جو سے وہ آپ لوگ دیکھیں میرے ساتھ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس ویڈیو نے میری تو آنکھیں کھول دی ہیں، اگر آپ کی بھی کھل جائے نا تو بس پورا معاشرہ بدل جائے گا اور پورے معاشرے میں یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ اور اس ویڈیو کے جو مقصد ہے دکھانے کا، وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آ جائے نا بات، تو پھر اس کمنٹ میں مجھے بتا دینا کہ اس ویڈیو کے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اور کیا یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو چاہیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب زرعی سماج تھا، گاؤں کے لوگ مل جل کر ایک ایک برتن جوڑ کے کپڑا لیڑا ملا کے ایک لڑکی بیاہ دیتے تھے۔ ہر ایک فرد کی طرف سے جو بھی کچھ دیا جاتا تھا وہ بیٹی یا بیٹے والے کی طرف سے باجی ہوتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ آج ہم دے رہے ہیں، کل یہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ ہمیں ملے گی۔ یہ ایک طرح کی کمیٹی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود کہ شادی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کی جاتی ہے، شادی کا کھانا دینا یا مہمانوں کو دعوت کھلانا بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری طرف مرگ ہے جو کبھی پوچھ کے نہیں آتی۔ آنے والے یہ حقیقت ہے، پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے اور آج کل بھی کسی علاقوں میں کافی علاقوں میں اسی طرح چل رہا ہے۔ لوگ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں واپس لیں گے، دیتے ہیں پھر واپس لے لیں گے۔ یہ اس چیز رواج کافی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بھی ایک کوئی حد ہے۔ اور دوسری جو سی چیز ہے وہ ہے مرگ، فوت کی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں اصل جو سی بات ہے نا وہ یہ ہے، وہ شادی بیاہ والا تو وہ تو چلتا رہتا ہے کام، وہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہے وہ چیز لین دین ہوتا ہے بیچ میں۔ پر یہ جو فوتکی والا جو سا حساب ہے نا، یہ مین پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ چیز مین پوائنٹ ہے فوتکی والا۔ مہمانوں کی تعداد بھی متعین نہیں ہوتی، دن بھی مخصوص نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو 40 دن تک سوگ چلتا ہے اور کھانے میں ہم بکروں اور مرغوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ کیا ہم پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مرگ پہ بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں؟ اسے تو ایک طرف رکھیے، اور کہتے ہیں نا کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ کچھ خواتین کسی فوتگی والے گھر بھی جائیں تو واپس آ کر اس طرح تبصرے کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹی نے تو نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، اسے تو دکھ ہی نہیں تھا۔ بہو تو ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کوئی زیادہ رو رہا ہو تو اعتراض، کوئی صبر کر کے بیٹھا ہو تو مسئلہ، گھر صاف ہو تب تبصرہ، صاف نہ ہو تب تنقید۔ یہ حقیقت ہے۔ اب اس کے دکھ کا آپ کو کیا پتا؟ اب اس کے دل میں جو بات چل رہی ہے، جس کو اس کا ہے وہ کتنا ہے، اس کو کیا پتا؟ اب دیکھنے سے تو نہیں لگتا نا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کو تو نہیں پتا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میرے دماغ میں کتنے دکھ ہے، میری کتنی چیزیں ہیں، میرے دماغ میں کتنا میرا ٹینشن میں ہے، دماغ کتنی میری چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے نا۔ اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں آپ بولو گے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر میں ہنس رہا ہوں، زیادہ ہنس رہا ہوں، تب آپ بولو گے یار کیا کیوں ہنس رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ تنقید لازمی چلتی ہے لوگوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں لازمی غور کرنا ہے یہ چیز۔ بھائی تمہیں کس نے حق دیا ہے دوسروں کو جج کرنے کا؟ کسی کا جوتا پہن کر جب تک خود نہیں چلتے تب تک اس کے چلنے پر اعتراض نہ کریں۔ خود تو 4 پلیٹ بریانی تناول کر کے ڈکار بھی نہ ماریں اور دوسروں پر تابڑ توڑ حملے۔ خدا را رحم کریں، کم از کم سوگ میں شامل نہیں ہو سکتی تو بلا وجہ ان کی عزت بھی نہ اچھالیں۔ یہ وقت سب پر ہر گھر میں آتا ہے اور آنا ہے۔ اب مردوں کی باری ہے، مرد بھی یہی چیز کرتے ہیں۔ عورتوں کی باری تو ہے نا، وہ آپ لوگوں نے مان لی ہے، مجھے پتا ہے مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کہیں گے ہاں جی یہ بات ہے، عورتیں کرتی ہیں۔ اب مرد حضرات وہ بھی اپنے گریبان میں جا کے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ 2 لفظ تعزیت کے تو ٹھیک سے بولنے نہیں آتے اور سیاسی تھیٹر ایسے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فتیدگی پر نہیں الیکشن کیمپین پر آئے ہوں۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھائے کوئی اس کی بھی تو دلجوئی کرے، اس کے غم کا مداوع بھی تو کوئی کرے۔ لیکن ہمیں کسی کے غم سے کیا، ہم تو رسم دکھاوا کے لیے گئے ہیں۔ ہماری بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی جی کھانے کا انتظام ہو گیا نا، کتنی دیگیں بنوائی ہیں؟ 10 دیگیں تو کم ہیں، برادری بھی ہے، محلے داری بھی ہے۔ وہ بیچارہ باپ کے سوگ کو بھول صحیح بات ہے، حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کر اس پریشانی میں لگ جاتا ہے کہ کہاں سے قرض پکڑوں، کیونکہ کھانا صحیح نہ بنایا تو باتیں ہوں گی کہ ساری زندگی باپ کا کھایا، مرنے پر روٹی بھی صحیح نہ دے سکا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں ہم، مسلمان تو دور کیا ہم انسان بھی ہیں؟ آخر اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر حیوانیت کی ساری حدیں عبور کر جانا کہاں کی انسانیت ہے؟ میں نے میت کے گھر میں ایسی آوازیں بھی سنی ہیں جو دیگ پر بانٹنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، جو دیگ پر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کی بات بڑی مین ہے۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ لگی ہے۔ یہ چیز آپ لوگ بھی نوٹ کرنا، یہ چیز آپ کے درمیان میں ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی یہ چیز میں ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ جو سی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ چیز کو مانتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا
वो ना हो, हमारे क्या कहते हैं, हमारे मेके में हमारी इज्जत बनी रहे, हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो। उसे कहा जाता है कि जरा प्लेट में 4 बोटियां ज्यादा डाल देना, वो दामाद भी आया है, उसे भी खाना देना है। वो बेटी जो माँ या बाप की मैयत पर रो रो कर हलकान हो रही थी, जैसे ही जनाजा उठता है तो वो सारा गम पसे पुश्त डालकर खाना तकसीम करने में लग जाती है कि ससुराल वाले भी आए हैं, उन्हें खाना न मिला तो सारी जिंदगी बातें सुनने को मिलेंगी कि तेरे बाप की मैयत पर तो हमें खाना भी नहीं पूछा किसी ने। मैंने इस बात पर भी तबसरे सुने हैं कि सालन में तो तरी ही नहीं थी, हमारी प्लेट में तो बस शोरबा ही आया। हम बहैसियत मुआशरा जालिम बन गए हैं। खुशियां तो कुजा, हमने मर्गों को भी अपने शरीके पूरे करने के लिए इवेंट बना लिया है। इस बात पे ना मुझे अकबर अली आबादी का ना शेर याद है, जो कि ना, जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है कि अपना नामा अमाल देख। इस वीडियो ने दिमाग मेरा घुमा दिया यार, बहुत ज़बरदस्त यार, बस क्या बताऊँ, आप भी देखें हम क्या करते हैं। सवाल आपके ज़मीर के दरवाजे पर छोड़ रहा हूँ, क्या हम फतीदगी के खाने का बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या हम भूख लगने पर बाजार से खाना नहीं खा सकते या अपने घर पर जाकर नहीं खा सकते? क्या हम घर में ऐसा उसूल नहीं बना सकते कि खानदान में कोई किसी की फतीदगी पर नहीं खाएगा? सोचिएगा जरूर। अब ये बात हम पर है कि इस बात को फैलाते हैं या महज ये वीडियो देखकर आगे गुजर जाते हैं। अब ये बात आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को देखकर यहीं पर बंद कर देते हैं, यहीं पर बस फिर आगे अपनी रूटीन में दोबारा से शुरू हो जाते हैं, या फिर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और आप आगे लोगों को बताएंगे कि इस तरह से आपके इलाके में भी होना चाहिए और हमारे इलाके में भी इस तरह से है, माशरा है। तो आप अपने माशरे का भी सोचें और दूसरे माशरे को भी बताएं कि हमारे माशरे में भी ये होना चाहिए। बात अगर मुनासिब लगे ना तो एक लम्हा सोच कर ना इस बात को अपने अंदर बिठा लेना और इस बात को शेयर लाजमी कर देना, ताकि अगले लोग जो उनसे है ना वो भी इस चीज़ को अपना लें और इस्लाह का ये सिलसिला है आगे जारी रहे। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, और ये थी हमारी आज की जो तबसरा था, बात थी, ये मैंने आप लोगों से करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।